بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے جلد بازی کے فیصلے۔ یہ ایک ایسی عادت ہے جو ہماری روزمرہ زندگی کے کئی پہلوؤں کو متاثر کرتی ہے۔ انسان اگر سوچے بغیر اور صبر کیے بغیر کوئی قدم اٹھائے تو اکثر نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ قرآن و سنت ہمیں صبر، تدبر اور حکمت سے فیصلے کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ جلد بازی کیا ہے؟ جلد بازی سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی معاملے میں ٹھہراؤ اور غور و فکر کیے بغیر فوری طور پر فیصلہ کر ڈالے۔ بسا اوقات یہ جلدی ایک عادت بن جاتی ہے اور پھر ہر چھوٹا بڑا معاملہ اس کی زد میں آ جاتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بارہا صبر اور تدبر کی تلقین فرماتے ہیں۔ جلد بازی کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، ترجمہ اور انسان تو بڑا ہی جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ سورۃ الاسراء آیت 11۔ یہ آیت ہمیں متنبہ کرتی ہے کہ جلد بازی انسانی فطرت میں ہے، لیکن دین ہمیں اس پر قابو پانے کی تربیت دیتا ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جلد بازی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلد بازی کو شیطان کا کام قرار دیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، ترجمہ ٹھہراؤ اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، یعنی غور و فکر کے ساتھ فیصلہ کرنا اللہ کی ہدایت ہے، جبکہ بغیر سوچے سمجھے عجلت کرنا شیطانی وسوسوں کا نتیجہ ہے۔ سیرت طیبہ سے مثالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ معاملات میں بردباری اور حکمت سے فیصلے فرمائے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات کچھ اور تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور اندیشی اور حکمت کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔ اگر وہاں جلد بازی کی جاتی تو بڑے فتنے اور نقصان کا اندیشہ تھا۔ غزوات میں بھی ہمیشہ حکمت عملی اختیار کی گئی۔ دشمن کے مقابلے میں جلدی سے فیصلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ مشورہ، تدبر اور دعا کے بعد قدم اٹھایا جاتا ہے۔ جلد بازی کے نقصانات۔ غلط فیصلے، انسان اکثر بعد میں پچھتاتا ہے۔ رشتوں میں خرابی، غصے میں جلد بازی سے کی گئی بات تعلقات توڑ دیتی ہے۔ مالی نقصان، کاروبار یا لین دین میں بغیر سوچے سمجھے معاہدہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ روحانی نقصان، جلد بازی انسان کو صبر اور توکل سے دور کر دیتی ہے۔ صبر و تدبر کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، ترجمہ صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ سورہ نحل 127۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ صبر ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ جلد بازی وقتی سکون دیتی ہے لیکن طویل مدتی نقصان پہنچاتی ہے۔ موجودہ دور کے تناظر میں، آج کا انسان جلدی میں ہے۔ موبائل، سوشل میڈیا، کاروبار، سیاست، ہر جگہ عجلت نظر آتی ہے۔ کسی کی بات سنے بغیر رائے دینا، تحقیق کیے بغیر خبریں پھیلانا، تعلقات میں جلدی فیصلہ کرنا، یہ سب اس عادت کے مظاہر ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ معاشرتی بگاڑ، ذہنی دباؤ اور رشتوں میں دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں۔ عملی طریقے جلد بازی سے بچنے کے۔ ہر اہم فیصلے سے پہلے استخارہ کرنا، اہل علم اور تجربہ کار لوگوں سے مشورہ لینا،
کسی بھی معاملے پر فوری رد عمل دینے کی بجائے کچھ دیر خاموش رہنا، قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی سے دل کو سکون دینا، اپنے آپ کو یاد دلانا جلدی شیطان سے ہے، ٹھہراؤ اللہ سے ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں بردباری، صبر اور حکمت سے کام لیا جائے۔ جلد بازی وقتی جوش ہے، لیکن صبر مستقل کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ جلدی میں فیصلے کرتے ہیں وہ اکثر نقصان اٹھاتے ہیں، جبکہ جو لوگ ٹھہر کر سوچتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جلد بازی سے بچنے اور صبر و حکمت کے ساتھ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، شکریہ۔